بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ باتیں ہمارے مذہب نے ایسی ہمیں بتائیں کہ آج کے لوگ اس کو تنگ نظری کہتے ہیں، لیکن ہم آج پوری ذمہ داری سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود بتائیں گے کہ جن سے تجاوز کرنے سے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھ کر ان باتوں کو جان لیں اور ان کا بے پناہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے شادی شدہ جوڑوں کے لیے کچھ حدود بیان کی ہیں، اور کوئی بھی شادی شدہ جوڑا ان حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ آج کے ٹاپک میں ہم جن حدود اور غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں وہ غلطیاں ایسی ہیں کہ میاں بیوی کو ان غلطیوں میں چاہے دانستہ طور پر ملوث ہوں یا غیر دانستہ طور پر ملوث ہوں، اس طرح گھر ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان غلطیوں اور حدود کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے دور رکھ سکے، تاکہ ان کی زندگی میں ایسی پیچیدگیاں کی نوبت نہ آنے پائے۔ یہ غلطیاں اور گناہ کون کون سے ہیں، اس بارے میں ہم مکمل تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نکاح ٹوٹنے کی سب سے پہلی وجہ اسلام میں جو بیان کی گئی ہے وہ موت ہے۔ میاں یا بیوی میں سے کسی ایک کی روح پرواز کر جائے تو اس لمحے نکاح ختم ہو جاتا ہے اور بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ خلا ہے، جس میں میاں بیوی باہمی طور پر طلاق کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ الا ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے اور اس قسم کے بعد واقعی 4 مہینے ہم بستری نہ کرے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ضروری ہے کہ شوہر قسم کھائے ہم بستری نہ کرنے پر طلاق نہیں ہوگی۔ چوتھی وجہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے لعان، جس میں شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھا کر بتائے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں اور اگر میں جھوٹا بولوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اس طرح اگر شوہر 4 سال سے زیادہ عرصے سے غائب ہو جائے تو قاضی اس کی بیوی کو نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام سے منحرف ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح معتبر ذرائع یہ پتہ چل جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں تو قاضی دونوں میں لازمی تفریق کر دے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ نے رشتوں کی حدود قائم کی ہے اور رشتوں کا آپس میں تقدس بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، نکاح کے رشتے، سسرال کے رشتے، اور ہر ایک رشتے کی اپنی حدود مقرر فرمائی ہیں۔ کوئی رشتے محرم قرار دیے ہیں اور کوئی غیر محرم، اور مسلمانوں کے لیے قرآن میں یہ تعلیمات سکھائی گئی ہے کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور کیسا سلوک کرنا ہے۔ ہر رشتے کے لیے اپنے اپنے حقوق مختص کر دیے گئے ہیں اور ان کی حدود بھی بتائی گئی ہیں۔ چلیں بات کو نکاح کے بعد رشتوں میں وہ حدود بتاتے ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرا برابر بھی بے احتیاطی کی جائے تو بیوی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یعنی ایسا ہونے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بیٹا 7 سال سے اوپر کا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ ماں کے ساتھ نہ سوئے، اور اسی طرح بیٹی جب 7 سال کی اوپر کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ اس طرح جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے کہ اگر وہ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو وہ بھی سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح باپ کو چاہیے کہ اپنی جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر یہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھر گئی تو اس صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے، اس لیے ہماری
اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتیں۔ احکام شریعت کے مطابق ان کو اپنی بستر سے اور اسی طرح بہنوں کے بستر سے دور کریں۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو نہ سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے، ان کو ان کی حدود نہیں بتائی جاتی اور پھر بعد میں رویا جاتا ہے جو بے سود ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سے اوپر ہونے پر باپ کے پاس سلایا جائے لیکن ماں کے پاس نہ سلائیں، اور بیٹی ماں کے پاس سو سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہ سوئے۔ اسی طرح ایک اہم رشتہ ساس اور داماد کا ہے۔ اگر نکاح کے بعد شوہر اپنی ساس کو ماں سمجھنے کی بجائے بدنیتی سے کام لے جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور ان میں شہود آ جائے تو بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جو حدود شریعت نے طے کی ہیں ان حدود کی پاسداری کریں، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے۔ لہٰذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں ایک مرد کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسا سمجھے، اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی اور شریعت کی سمجھ ہوگی تو وہ ان رشتوں میں جو فاصلے طے ہیں ان کی پاسداری کرے گا، لیکن جو شرعی حصول سے ناواقف ہے وہ ان کی پاسداری نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح اگر سسر اور بہو میں شہود کا رشتہ قائم ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل کے رشتوں میں تو پہلے بے تکلفیاں اختیار کی جاتی ہیں، اور جن بے تکلفیوں کو برا نہیں جانا جاتا وہ بعد میں اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ لوگ اپنا نکاح ہی توڑوا بیٹھتے ہیں۔ خدا را شریعت کو سیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تاکہ ہمارے رشتے پاک رہ سکیں اور ہمارے گھروں میں مذکورہ بالا صورتحال پیدا نہ ہو۔ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ کبھی بھی دو مخالف ہم جنسوں کو اکیلے بیٹھنے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو کہ کسی بھی پاک رشتے کو ختم کر سکتا ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسے سے دور رکھنا اور ہمیں ہمارے رشتوں میں پاک دامنی عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں سے دور رکھنا اور ہمیں ہمارے رشتوں میں پاک دامنی عطا فرما۔